باب نمبر 40 باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کا انکار اور اس کا انجام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ إِلَيْهِ مَتَابِ۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 30۔ باب کی کتاب و توحید سے مناسبت۔ چونکہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، اور ان تینوں قسموں کو حقیقی طور پر اپنائے بغیر اللہ پر ایمان حاصل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے توحید کی اس قسم اسماء و صفات سے آگاہ فرمایا تاکہ اس کے منکر کا حکم بیان فرمائے۔ باب من جحد شیئا الی آخرہ، یعنی ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ وہم یعنی کفار قریش، یکفرون بالرحمن یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اس نام الرحمن کا انکار کرتے ہیں، جبکہ الرحمن اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور رحمت اس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ قل یعنی اے محمد ان کے رحمان کے انکار کرنے پر انہیں جواب دیتے ہوئے کہیے ہو ربی یعنی رحمان سبحانہ و تعالی میرا رب ہے، گرچہ تم اس کا کفر و انکار کرتے ہو۔ لا الہ الا ہو یعنی اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، علیہ یعنی اسی پر، اس کے علاوہ کسی پر نہیں، توکلت یعنی میں نے اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیا ہے اور اسی پر بھروسہ کیا ہے، الیہ متاب یعنی اسی کی جانب مجھے لوٹنا ہے اور اسی سے میں توبہ کرتا ہوں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی، اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین قریش کی اپنے نام الرحمن کے انکار کی بابت ان پر نکیر کر رہا ہے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اس انکار کی بابت ان کی تردید کرے اور اپنے رب اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان کا اعلان کرے، نیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، اسی پر توکل کیا جائے گا، تمام امور میں اسی پر بھروسہ کیا جائے گا اور اسی کی جانب گناہوں سے رجوع کیا جائے گا۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت، اللہ کے اسماء و صفات میں سے کسی بھی نام یا صفات کا انکار کرنا کفر ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کے اسماء و صفات میں سے کسی بھی نام کا صفت کا انکار کرنا کفر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اسی کی جانب توبہ کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا واجب ہے۔ صحیح بخاری میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں لوگوں سے وہی باتیں بیان کرو جسے وہ جان سمجھ سکے، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ صحیح البخاری یعنی وہ کتاب جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح حدیثیں اکٹھا کی ہے۔ بخاری، یہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ ہے۔ بخاری کی نسبت مشرق کے ایک شہر بخارا کی طرف ہے۔ آپ کی کتاب صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ اثر کا سرسری معنی، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ عوام الناس کو وہی باتیں بتانا مناسب ہے جو معروف ہوں، جس سے لوگوں کو ان کے اصل دین اور اس کے احکام کے سلسلے میں نفع پہنچے، مثلاً توحید اور حلال و حرام وغیرہ بیان کیا جائے اور ان بنیادی امور سے مشغول کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جن کی ضرورت نہ ہو، یا وہ ایسی چیزیں ہوں جو حق کو ٹھکرانے اور اسے قبول نہ کرنے کا سبب ہو، جنہیں سمجھنے میں انہیں اشتباہ ہو اور ان کا احاطہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی جب ان کے دور خلافت میں قصہ گوؤں یعنی واعظین کی کثرت ہو گئی تھی۔ عصر کی باب سے مناسبت،
مناسبت کا بیان اس کے بعد والے اثر کے ذکر کے بعد آئے گا۔ اثر کے فوائد: جب لوگوں کو بعض ایسی باتیں بیان کرنے سے جسے وہ نہ سمجھ سکتے ہوں نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں ایسی چیزیں بیان کرنا مناسب نہیں، اگرچہ وہ باتیں حق ہوں۔ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے معمر سے، انہوں نے ابن طاووس سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کی صفات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن کر از راہ کراہت و ناپسندیدگی تھرا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ان لوگوں کی گھبراہٹ کی کیا وجہ ہے؟ یہ کلام الہی کی محکم آیتیں سن کر رقت محسوس کرتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں، اور متشابہ آیتیں سن کر ان کا انکار کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ راویان کی مختصر سوانح۔ پوائنٹ فرسٹ، عبدالرزاق، یہ امام عبدالرزاق بن حمام صنعانی رحمہ اللہ ہے، امام حافظ حدیث اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، سن 211 ہجری میں وفات پائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، معمر، یہ ابو عروہ معمر بن راشد ازدی بصری رحمہ اللہ ثقہ معتبر شخصیت کے مالک ہے، سن 154 ہجری میں وفات پائے۔ پوائنٹ تھرڈ، ابن طاووس، یہ عبداللہ بن طاووس یمانی رحمہ اللہ ہے، ثقہ فاضل عبادت گزار شخصیت ہے، سن 132 ہجری میں وفات پائے۔ انتفض یعنی تھرا گیا، کانپ اٹھا۔ فرق فا اور را پر زبر کے ساتھ خوف و ڈر کے معنی میں ہے۔ ہاؤلائی ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی مجلس میں حاضر ہونے والے بعض عوام الناس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ رقہ یعنی نرمی، قبولیت۔ محکمہ یعنی جس کا معنی واضح ہو، کسی کو سمجھنے میں اشتباہ نہ ہو۔ متشابہ یعنی جس کے سمجھنے میں اشتباہ ہو۔ اثر کا سرسری معنی: ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی مجلس میں حاضر ہونے والے بعض عوام الناس پر نقیر کر رہے ہیں جو صفات الہی سے متعلق احادیث میں سے کوئی حدیث جب سنتے تھے تو گھبرا جاتے تھے اور ان سے کراہت و نکارت محسوس کرتے ہوئے کانپ اٹھتے تھے۔ ایسی صورت میں ان کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ باتوں پر واجب ایمان نہیں پایا جاتا تھا، خواہ اس کا معنی وہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، جبکہ وہ حق ہے جس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ان میں سے کچھ لوگ اسے اللہ کی مراد و مقصود کے علاوہ دوسرے معنی پر محمول کرتے تھے، جس کی بنا پر وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ اثر کی باب سے مناسبت: مؤلف رحمہ اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کا سابق اثر ذکر کرنے کے بعد جو اس بات پر دلالت کنا ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں بیان کرنا مناسب نہیں جسے وہ نہ سمجھ سکتے ہوں، یہ اثر ذکر فرمایا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صفات کے نصوص ان چیزوں میں سے نہیں ہیں جنہیں بیان کرنے کی ممانعت ہے، بلکہ ان کا ذکر کرنا اور اعلان کرنا واجب ہے، لہذا بعض لوگوں کا اسے ناپسند کرنا انہیں ذکر کرنے سے مانع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام قدیم زمانہ سے لے کر موجودہ دور تک صفات الہی کی آیتیں اور اس کی حدیث عوام و خواص دونوں طبقوں کے سامنے یکساں طور پر پڑھتے رہے ہیں۔ اثر کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، تعلیم کی غرض سے عوام و خواص دونوں کی موجودگی میں صفات الہی کی آیتیں اور حدیثیں بیان کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو شخص صفات کے نصوص میں سے کسی نص کو رد کر دے یا اس کے صحیح ہونے کے بعد اسے ناپسند کرے، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، صفات کے نصوص میں سے کسی بھی نص کو ناپسند کرنے والے پر نکیر کرنا چاہیے۔
جب قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الرحمن کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو اس کا انکار کیا، ناپسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ اللہ رحمان کے منکر ہے۔ اثر کا سرسری معنی یذکر الرحمن، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو قریش کے لوگوں نے کہا رہا الرحمن، تو اللہ کی قسم ہم اسے نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ الرحمن کیا ہے، آپ صرف بسمک اللہم لکھیں گے۔ چنانچہ یہی واقعہ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مشرکین نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سجدے میں دعا کرتے ہوئے یا رحمان یا رحیم کہتے ہوئے سنا تھا، چنانچہ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ ایک کو پکارتا ہے، مگر یہ تو الرحمن اور الرحیم دو کو پکارتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا دوسرا سبب نزول ہے اور کوئی معنی نہیں کہ آیت کریمہ دو یا دو سے زیادہ اسباب کی بنا پر نازل ہو۔ یہ آیت کریمہ اور اس سے متعلقہ تفصیلات باب کے آغاز میں گزر چکی ہیں۔ اثر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ عز و جل کے لیے اسماء اور صفات کا ثبوت۔ پوائنٹ سیکنڈ، کئی نام ہونے کا معنی یہ نہیں کہ صاحب نام بھی کئی ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، باب نمبر 41، اللہ کی نعمتوں کا انکار کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 83۔ مجاہد رحمہ اللہ نعمت الہی کے انکار کی بابت فرماتے ہیں، جس کا معنی ہے آدمی کا یوں کہنا کہ یہ میرا مال ہے جو مجھے اپنے آبا و اجداد سے ورثہ میں ملا ہے۔ حاشیہ، نعمت سے مراد رہائش گاہیں، مویشی اور اس سے حاصل ہونے والی چیزیں نیز زر اور کپڑے ہیں۔ کہتے ہیں کفار قریش ان چیزوں کو جانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کے پاس تھا، ہمیں ان سے وراثت میں ملا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ عون بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نعمت الہی کا انکار لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اور امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نعمت الہی کا انکار لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز ہمارے معبودوں کی سفارش کے ذریعے ملی ہے۔ باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے ربوبیت کے ساتھ ادب ملحوظ رکھنے کا وجوب بیان کرنا چاہا ہے، بائے طور کہ پوشیدہ شرکیہ الفاظ کا استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، جیسے نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جائے، کیونکہ یہ کمال توحید کے منافی ہے۔ راویان کی مختصر سوال۔ پوائنٹ فرسٹ، مجاہد، یہ شیخ التفسیر امام ربانی مجاہد بن جبر مکی رحمہ اللہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردان میں سے ہے۔ راجہ قول کے مطابق سن 104 ہجری میں وفات پائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، عون، یہ عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود حذلی رحمہ اللہ ہیں، بڑے سکہ عبادت گزار ہیں، تقریباً سن 120 ہجری میں وفات پائے۔ پوائنٹ تھرڈ، ابن قتیبہ، یہ حافظ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ ہے، تفسیر اور دیگر کتابوں کے مؤلف ہیں، سن 276 ہجری میں وفات پائے۔ یعرفون یعنی مشرکین جانتے ہیں، نعمت اللہ اس کے معنی کے بارے میں اختلاف ہے، مصنف رحمہ اللہ نے اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ وارثتہ عن آبائی الی آخری، اور یہ ان جیسی باتیں کہنے والا اللہ کی نعمت کو دوسروں کی طرف منسوب کرنے کے سبب اس کا منکر ہے، اس کا اعتراف کرنے والا نہیں ہے۔ آیت کریمہ علماء کے ذکر کردہ تمام معانی کو شامل ہے۔
آیت کریمہ کا سرسری معنی: مشرکین سورۃ النحل اور دیگر صورتوں میں اللہ کی شمارہ کردہ نعمتوں کے بارے میں اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ہیں، پھر انہیں اللہ کے علاوہ اپنے معبودان اور آبا و اجداد وغیرہ کی طرف منسوب کر کے ان کا انکار کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس سلسلے میں تناقض کا شکار ہیں۔ آیت کریمہ کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، مشرکین توحید ربوبیت کے معترف ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، نعمتوں کا تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے سے تنبیہ و آگاہی، کیونکہ یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ پوائنٹ فورتھ، الفاظ کے استعمال میں ادب ملحوظ رکھنا واجب ہے اور اسباب پر اعتماد کرنا حرام ہے۔ ابو العباس امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد، جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے مجھ پر ایمان کی حالت میں اور کچھ لوگوں نے میرا کفر کرنے کی حالت میں صبح کی، الحدیث، جو پہلے گزر چکی ہے۔ فرماتے ہیں یہ چیز کتاب و سنت میں بکثرت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی مذمت فرما رہا ہے جو اللہ کے انعام کو اس کے علاوہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہوا بڑی پاکیزہ تھی اور ملاح ماہر تھا، اور اس قسم کی دیگر باتیں جو بہت سے لوگوں کا تکیہ کلام ہے۔ ابو العباس، یہ شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے۔ وقت تقدمہ، یعنی نشتروں سے بارش طلب کرنے کے باب نمبر 30 میں حدیث گزر چکی ہے۔ الملاح، کشتی بال، السلف، یہ اس امت کی دنیا سے گزر جانے والے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین علماء ہیں۔ عصر کا سرسری معنی: کشتیاں جب اللہ کے حکم سے پاکیزہ ہوا کے دباؤ سے بحسن و خوبی چلتی ہیں تو اس سے ان لوگوں نے ہوا کی پاکیزگی اور ملاح کی مہارت کی طرف منسوب کر دیا اور اپنے رب کو بھول گئے جس نے ان پر اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتیاں چلا دی۔ چنانچہ یہ بھی بارش کو نشتروں کی طرف منسوب کرنے کے قبیل سے ہوا۔ ایسا کرنے والے کا حکم، اس میں تفصیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اگر ایسا کہنے والے کا مقصد یہ نہ ہو کہ اللہ کی تخلیق اور حکم نہیں بلکہ ہوا اور ملاح وغیرہ ہی یہ کام کرنے والے ہیں، بلکہ اس نے صرف اسے سبب کی طرف منسوب کرنا چاہا ہو تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اس نے نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جبکہ اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے تھا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اور اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کے بجائے یہ چیزیں ہی یہ تمام کام کر رہی ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور پہلی چیز ہی زیادہ تر مسلمانوں کی زبانوں پر جاری ہوتی ہے، لہٰذا اس سے چوکنا۔ باب نمبر 42، شرک کی بعض پوشیدہ اور غیر محسوس صورتوں کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، انداد سے مراد شرک ہے جو رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ وہ یوں ہے کہ تم کہو اللہ کی قسم اور اے فلاں تیری زندگی کی قسم اور میری زندگی کی قسم، اسی طرح تم کہو اگر اس کی کتیا نہ ہوتی تو ہمارے یہاں چور آ جاتے اور اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور آ گھستے۔ ایسے ہی کوئی اپنے ساتھی سے کہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، یا یوں کہے اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، تم اس کی قسم کی باتوں میں فلاں کو شامل نہ کرو، یہ تمام جملے اسی وجہ سے شرک ہے۔ اسے امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی کتاب توحید سے مناسبت، چونکہ توحید کو خالص کرنے میں الفاظ میں شرک سے احتراز کرنا بھی مطلوب ہے، اگرچہ بولنے والے کا دل میں ارادہ نہ بھی
ہو۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے اس مسئلہ پر تنبیہ فرمائی اور بعض الفاظ کی وضاحت بھی فرمائی تاکہ ان الفاظ اور ان جیسے دیگر الفاظ سے احتراز کیا جائے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یعنی مشابہ اور ہم مثل نہ بناؤ جن کے لیے ساری عبادتیں یا ان میں سے کچھ عبادتیں انجام دینے لگو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ وہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ نہ تمہیں کوئی روزی دیتا ہے نہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہے۔ فی الآیہ، یعنی آیت کریمہ کی تفسیر: دبیب النمل، یعنی چونٹی کی چال، علی صفات، الصفا چکنی پتھر کو کہتے ہیں، لولا کلیبہ، یہ قلبہ کی تصغیر ہے، کتیا، یہاں اس سے مراد وہ کتیا ہے جنہیں مویشیوں کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لصوص، لص کی جمع ہے چور، البت بطہ کی جمع ہے، یہ پانی کے پرندوں میں سے ہے جنہیں گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ جب گھر میں گھر والوں کے علاوہ کوئی داخل ہوتا ہے تو یہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور چلاتے آواز نکالتے ہیں۔ لا تجعل فیہا فلانا، یعنی اپنی بات میں فلاں کو شامل نہ کرو، مثلاً یہ نہ کہو کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، بلکہ کہو اگر تنہا اللہ تعالیٰ نہ ہوتا۔ ھذا کلہ بہ شرک، یعنی مذکورہ تمام الفاظ اور ان سے ملتے جلتے دیگر الفاظ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اصغر ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ اس کے کچھ ہم مثل اور ہمسر بنا لے جن کے لیے اللہ کی عبادت کا کچھ حصہ انجام دے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ ہی خالق اور روزی رساں ہے اور یہ شرکا عاجز و فقیر ہے، انہیں کسی معاملہ کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ شرکا اور ہمسر بنانے کی مثالیں ہیں، کیونکہ آیت کریمہ کا لفظ انہیں شامل ہے، اگرچہ وہ شرک اصغر ہے، اور آیت کریمہ شرک اکبر کے بارے میں اتری ہے کیونکہ سلف صالحین شرک اکبر کے بارے میں اتری ہوئی آیتوں سے شرک اصغر پر استدلال کیا کرتے تھے۔ آیت کریمہ کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، عبادت میں شرک سے تنبیہ و آگاہی۔ پوائنٹ سیکنڈ، مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، شرک اصغر نہایت پوشیدہ ہوتا ہے، کم ہی لوگ اس سے آگاہ ہو پاتے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، شرکی الفاظ سے اجتناب کرنا واجب ہے اگرچہ انسان دل سے اس کا ارادہ نہ کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے، نیز امام حاکم نے صحیح کہا ہے۔ ان عمر، صحیح یہ ہے کہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ من حلف، حلف قسم کو کہتے ہیں، یعنی مخصوص طریقہ پر کسی عظمت والے کا ذکر کر کے حکم کو یقینی ثابت کرنا۔ بغیر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کی۔ کفر او اشرکا، ایک احتمال ہے کہ یہ راوی کی جانب سے شک ہو، دوسرا احتمال یہ ہے کہ او یا واو اور کے معنی میں ہو، چنانچہ معنی یہ ہوگا کفر اور شرک کیا، نیز یہاں کفر اور شرک سے کفر اصغر اور شرک اصغر مراد ہے۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک خبر دے رہے ہیں جس کا معنی ممانعت ہے، وہ یہ کہ جس نے اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کی قسم کھائی، اس نے اس مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا اور اللہ کا کفر کیا، کیونکہ کسی چیز کی قسم کھانا اس کی تعظیم کا متقاضی ہے اور تعظیم در حقیقت صرف تنہا اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اس لیے قسم صرف اللہ کی یا اس کی صفات میں سے کسی صفت ہی کی کھائی جا سکتی ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت: یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے اس مخلوق کو اللہ کا شریک اور ہمسر بنا دیا۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک و کفر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قسم کے ذریعے تعظیم کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، لہٰذا قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے۔
پوائنٹ تھرڈ، غیر اللہ کی قسم کھانے سے کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا کیونکہ حدیث میں کفارہ کا ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے زیادہ عزیز ہے۔ لِأَن یہ لام ابتدا ہے اور ان مصدریہ ہے، اس کے بعد کا فعل مصدر کی تعویل میں منصوب ہے جو مبتدا ہونے کے سبب حالت رفع میں ہے۔ احب الیہ مذکورہ مبتدا کی خبر ہے۔ اثر کا سرسری معنی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کسی مسئلے میں جس میں جھوٹا ہوں، میرا اللہ کی قسم کھانا مجھے کسی ایک مسئلہ جس میں میں سچا ہوں غیر اللہ کی قسم کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔ در حقیقت انہوں نے اللہ کی جھوٹی قسم کھانے کو غیر اللہ کی سچی قسم کھانے پر اس لیے ترجیح دی ہے کہ اس حالت میں اللہ کی قسم کھانے میں توحید کی نیکی اور جھوٹ کا گناہ ہے، جبکہ غیر اللہ کی سچی قسم کھانے میں سچائی کی نیکی اور شرک کا گناہ ہے، اور توحید کی نیکی سچائی کی نیکی سے بڑھ کر ہے اور جھوٹ کا گناہ شرک کے گناہ سے ہلکا ہے۔ اثر کی باب سے مناسبت، یہ اثر غیر اللہ کی قسم کھانے کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ اثر کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک اصغر کبیرہ گناہوں مثلاً جھوٹ وغیرہ سے بڑا اور سنگین تر ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اگر دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہو تو نقصان کے اعتبار سے کم برائی والے گناہ کا ارتکاب جائز ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم و فقہ کی گہرائی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے نہ کہو بلکہ جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے کہو۔ اسے امام ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آیا ہے کہ وہ ناپسند کرتے، حرام سمجھتے تھے کہ آدمی کہے اعوذ باللہ و بکا، میں اللہ کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں، البتہ آدمی کے لیے اعوذ باللہ ثم بکا، میں اللہ کی پھر تیری پناہ چاہتا ہوں کہنا جائز قرار دیتے تھے۔ اسی طرح لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ تعالیٰ پھر فلاں نہ ہوتا کہہ سکتا ہے، البتہ لولا اللہ و فلان، اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا نہ کہو۔ لا تقولو، لا ناہیہ ممانعت کے لیے ہے اور اس کے بعد کا فعل لا ناہیہ کے سبب مجزوم ہے، اس لیے جزم کی علامت نون کا حذف ہونا ہے۔ ما شاء اللہ و شاء فلان، کیونکہ واو اور کے ذریعے عطف کرنا جمع اور مساوات کا متقاضی ہے۔ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کیونکہ ثم پھر کے ذریعے عطف کرنا ترتیب اور تاخیر کا متقاضی ہے۔ یکرہ، سلف کی اصطلاح میں کراہت سے مراد تحریم ہوتا ہے۔ اعوذ کا معنی کسی غیر کی پناہ لینا اور اس سے وابستہ ہونا ہے۔ لولا، یہ کسی کے وجود کے سبب کسی کی رکاوٹ کا لفظ ہے، یعنی کسی غیر کے وجود کے سبب کسی چیز کی رکاوٹ کا معنی دیتا ہے۔ حدیث کا سرسری معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرما رہے ہیں کہ مشیت وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد خالق سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر مخلوق کے نام کو حرف واو اور کے ذریعے عطف کیا جائے، کیونکہ واو کے ذریعے عطف کی گئی چیز معطوف علیہ کے مساوی ہوتی ہے، اس لیے کہ واو مطلق طور پر جوڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا ترتیب اور تعقیب پیچھے رکھنے کا متقاضی نہیں ہے، اور مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا شرک ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو خالق پر ثم کے ذریعے عطف کرنا جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ ثم کے ذریعے کیا گیا معطوف علیہ سے کچھ وقفہ متاخر ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، کیونکہ معطوف علیہ کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور امام نخعی رحمہ اللہ سے مروی اثر کا فائدہ بھی وہی ہے جو حدیث کا فائدہ ہے۔ البتہ مخلوق سے پناہ طلب کرنے کا یہ حکم زندہ مخلوقات کے ساتھ خاص ہے، جن کے پاس طاقت و قوت ہو۔ مردے اور عاجز و دردماندہ مخلوقات اس حکم سے خارج ہے، لہٰذا ان کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا جائز نہیں۔ حدیث اور اثر کے باب سے مناسبت،
یہ دونوں حدیث و اثر ماشاء اللہ و شاء فلان یعنی جو اللہ چاہے اور فلان چاہے وغیرہ کہنے سے ممانت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ یہ فلان کو اللہ کے ہمسر بنانے کے قبیل سے ہے، جس سے باب کے آغاز میں ذکر کردہ آیت کریمہ نے منع کر دیا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ما شاء اللہ و شیتا یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، اور اس سے مشابہ الفاظ جن میں اللہ پر واو اور کے ذریعے عطف کیا گیا ہو حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ہمسر بنانے کے قبیل سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ما شاء اللہ ثم شیتا یعنی جو اللہ چاہے پھر آپ چاہے، اور اس سے مشابہ الفاظ جن میں اللہ پر ثم پھر کے ذریعے عطف کیا گیا ہو جائز ہے، کیونکہ اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کے لیے مشیت چاہت کا اثبات، اسی طرح بندے کے لیے مشیت کا اثبات نہیں۔ باب نمبر 43، باب ما جاء فی من لم یقنع بالحلف باللہ، اللہ کی قسم سے مطمئن نہ ہونے کی وعید کا بیان۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آبا و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ، جو اللہ کی قسم کھائے وہ سچ بولے، اور جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے وہ اس سے راضی و مطمئن ہو جائے، اور جو راضی و مطمئن نہ ہو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے امام ابن ماجہ نے بسند حسن روایت کیا ہے۔ اس باب کی کتاب التوحید سے مناسبت۔ اللہ کی قسم سے راضی اور مطمئن نہ ہونا کمال توحید کے منافی ہے، کیونکہ یہ چیز رب سبحانہ وتعالی کی قلت تعظیم پر دلالت کرتی ہے۔ باب ما جاء فی من الی آخری یعنی اس بارے میں آئی ہوئی وعید کا بیان۔ الحلف یعنی قسم، لا تحلفوا بآبائکم یہاں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے یہاں یہی معروف تھا۔ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، کیونکہ مطلق طور پر غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت گزر چکی ہے۔ فل یصدق یعنی اللہ کی قسم کی تعظیم کرتے ہوئے سچ بولنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کی قسم نہ بھی کھائے تو سچائی واجب ہے، تو اللہ کی قسم کھانے کے بعد معاملہ کتنا سنگین ہو جائے گا۔ فل یرضع یعنی اللہ کی قسم کی تعظیم کرتے ہوئے راضی اور مطمئن ہونا واجب ہے، یہ دعووں وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ فلیس من اللہ یہ وعید اور دھمکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ قسم کھانا محلوف بھی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے کی تعظیم ہے، اور تعظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھانے والے کو حکم دے رہے ہیں کہ جس چیز کی قسم کھائے اس میں سچا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر سچ بولنا مطلقاً واجب قرار دیا ہے، تو بھلا اللہ کی قسم کھانے میں سچائی کس قدر مطلوب ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جھگڑے وغیرہ میں جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہو اسے حکم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قسم سے راضی اور مطمئن ہو، کیونکہ یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم سے راضی و مطمئن نہ ہونے والے کے حق میں سخت وعید بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز اس کے لیے اس کے اللہ کی تعظیم نہ کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ حدیث کے باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں اللہ کی قسم سے مطمئن نہ ہونے والے کے حق میں سخت وعید ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی قسم سے مطمئن نہ ہونے والے کے حق میں سخت وعید۔ پوائنٹ سیکنڈ، قسم میں سچائی واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، قسم میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ پوائنٹ فورتھ، مسلمان کی بابت حسن ظن رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کے خلاف ظاہر نہ ہو۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ کی قسم کھانے والا اگر اہل ایمان میں سے ہو تو اس کی تصدیق کرنا